بٹشا رپورٹ رجب علی بزدار۔ پاکستان فلسطین فورم کے مرکزی چیئرمین مولانا فتح اللہ عثمانی اپنے وفد کے ہمراہ بٹشا پہنچ گئے ہیں اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دینے کے بعد ہیومن رائٹس موومنٹ کے مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی راجپوت اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اس وقت جنگی جنون کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ مر چکی ہے، OIC روز قراردادیں پاس کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ بچوں کا قتل، خواتین کا قتل، اسپتالوں پر حملے، تعلیمی اداروں پر حملے، بستیوں پر حملے، عام لوگوں پر حملے کیے گئے ہیں، شہر تباہ کیے گئے۔ پاک فلسطین فورم کی طرف سے امت مسلمہ سے اپیل ہے کہ باہر نکلیں اور اپنے فلسطینی عوام کا ساتھ دیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان ایک طاقت ہے، امت مسلمہ کا ایٹمی اثاثہ ہماری امانت ہے۔ نگران حکومت کی طرف سے اجلاس بلایا جائے اور تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور پاکستان سے پیغام دیا جائے، جیسا کہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ سب کو بلایا گیا اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایٹم بم شب برات کے لیے تیار نہیں کیا، ہم نے ایٹم شو پیس کے لیے نہیں بنائے بلکہ قوم کے مفاد کے لیے بنائے ہیں۔ فلسطین عوام کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم سندھ کے مختلف شہروں میں دورہ کر رہے ہیں اور فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان بھیجا جائے گا اور قافلہ ایثار میں رضاکار بھی بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف سے ہمارا یہ اندرون سندھ اور کراچی کا مختصر دورہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستانی بھی دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں ہوں گے، ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم سے بھی حدود کراس کر چکا ہے، جو دنیا کے جنگی جرائم کرنے والی اقوام ہیں ان سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ یعنی بچوں کا قتل کرنا ہو، عورتوں کا قتل کرنا ہو، ہاسپٹلز پہ حملے ہوں، تعلیمی اداروں پہ حملے ہوں اور بستیوں پہ حملے ہوں، عام عوام پہ حملے ہوں، سب اس نے کر لیے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے، پورے شہر کے شہر کھنڈرات میں بدل دیے۔ اقوام متحدہ مر چکی ہے، OIC روزانہ قراردادیں منظور کرتی ہے، اجلاس بلاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو ہم پاک فلسطین فورم کی طرف سے امت مسلمہ کے سامنے ایک اپیل لے کے آئے کہ آپ نکلیں، حکمران سو رہے ہیں ان کو جگائیں، OIC کو جگائیں، اقوام متحدہ پہ پریشر بڑھائیں، اپنی حکومتوں پہ پریشر بڑھائیں۔ جب تک ہم ایک آواز ہو کر نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ سب سوئے رہیں گے۔ پھر ہمیں فلسطینیوں کا کھل کر ساتھ دینا ہوگا اور ہمیں ہر طرح ساتھ دینا ہوگا، سفارتی بنیادوں پر، تعلقات کی بنیاد پہ، لابنگ کی بنیاد پہ، بین الاقوامی دنیا میں ہر طرح سے پاکستان ایک بہت بڑی قوت ہے اور امت مسلمہ کا یہ ایٹمی اثاثہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل جارحیت کرتے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کا قتل عام کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو کم از کم پاکستان کو یہاں پہ ایک مشترکہ بہت بڑا اجلاس بلانا چاہیے، جس میں جو ایوان بالا، اس وقت سینٹ ہے چونکہ نگران حکومت چل رہی ہے، تو اس وقت ساری جماعتوں کو بلا کے پاکستان سے ایک پیغام جانا چاہیے۔ جیسے مشرف کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہو رہا تھا تو اس نے سب کو بلایا تھا اور وہاں سے پیغام گیا تھا اور پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ایٹم بم ہم نے شب برات کے لیے نہیں بنایا ہے، فینسی اور اس کے لیے ہم نے شو پیس کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے اس کو امت کے دفاع کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر ہمیں ایک ایسا مؤثر جواب دینا چاہیے کہ جو انڈیا آج اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے، تو پاکستان کو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے ساتھ کھلم کھلا اعلان کرنا ہوگا، اور پاکستان کی بقا میں اسی میں ہے، پاکستان کا تحفظ بھی اسی میں ہے، پاکستان کی سلامتی بھی اسی میں ہے اور پاکستان کی عزت اور وقار بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے، مکمل فتح نصیب فرمائے، کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔